99% مسلمانوں میں مشترکات ہیں، اور جو 1% اختلاف کسی بنیاد پہ، کوئی سیاسی بنیاد پہ ہے، کوئی دوسرے بنیاد پہ ہے، اس کو یہ یہود و نصارہ بنیاد بنا کر اپنے ایجنٹس بھیجتے ہیں اور ان کے ذریعے سے آپس میں ان کے اختلافات کو بڑھاوا دیا جاتا ہے۔ اس کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے؟ میں دیکھیں نا کہ بھئی بات کو ذرا سمجھنے کے لیے جی، ہم اپنے پاکستان کے حالات کو دیکھیں۔ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں برادریاں، علاقائیت، قومی تعصبات اور لسانی تعصبات، پھر دوسری طرف دیکھیں تو ہم مذہبی محاذ پر جو مسالک کی تقسیم ہے، مسالک رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک، مساجد ہیں، مدارس ہیں، ایک تحقیق ہے، اس کے مطابق جو بھی اپنی زندگی کو گزارنا چاہتا ہے وہ اسلام کے مطابق ہی ہوگی۔ لیکن اس کی بنیاد پر جو اپنی شناخت کو پوری طاقت سے تسلیم کروانے کے لیے جو شدت جذبات پیدا ہوئے ہیں، اب اس میں بظاہر تو نظر آتا ہے کہ وہ جی لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ لوگوں کا محض تنہا مسئلہ نہیں ہوتا، پیچھے کی ایک اور قوت بھی کام کر رہی ہوتی ہے۔ اور ہم تو دیکھیں کہ بر صغیر میں انڈیا، انگلینڈ نے یا برطانیہ نے، انگریز نے ایک فارمولہ اختیار کیا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول۔ اب وہ قوتیں کہ جو بالادست رہنا چاہتی ہیں پاکستان کے اندر بھی اسی طرح کی تقسیم پیدا کرتی ہیں۔ دوسرا ان کا ایجنڈا یہی ہے۔ ایجنڈا نہیں، میں کہ بھی اسی کو اگر آپ بالائی سطح پر لے کے جائیں، ٹھیک، تو عالمی سطح پر جن کا اپنا ایجنڈا ہے، طاقت کے ساتھ، وسائل کے ساتھ اور اپنے نیو ورلڈ آرڈر کے ساتھ، کہ دنیا کو زیر دست کر کے اپنے آپ کو بالادست کرنا ہے، ان کا کھیل ڈیوائڈ اینڈ رول، ان کا کھیل بھی اسی طرح پورا ہوتا ہے۔ ڈیوائڈ اینڈ رول کہ لوگوں کو تقسیم کرو، ممالک کو تقسیم کرو، لیڈرشپ کو قابو کرو۔ اگر لیڈرشپ کمزور ہو، بزدل ہو، اس کے مفادات ہوں، کرپشن ہو، اور ان کا مال دولت پیسہ جو ہے کہ ان کے بینکوں میں پڑا ہو، تو ایک کمزوری تو فطری طور پر پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو اس لیے میں یہی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں مجموعی طور پر سمجھنا چاہیے کہ اپنے حالات کے تناظر میں خود اس کو دیکھیں تو یہ پورا عالمی منظر سمجھ آ جائے گا کہ یہ کس طریقے سے ساری تقسیم پیدا کی جاتی ہے۔ اچھا سر، جماعت اسلامی نے ہمیشہ اس چیز کا ادراک رکھا ہے، یہ میں جانتا ہوں۔ اس میں قاضی حسین احمد صاحب کا بڑا رول تھا، ملی یکجہتی کونسل، اور اس میں آپ نے بڑا فعال کردار ادا کیا۔ اب مجھے بتائیے کہ اس طرح کا کوئی بیڑا آپ اگر جماعت اسلامی اٹھا لے، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو اور اس کی ایک آواز آپ کے ذریعے سے پہنچے، تو یہ جماعت اسلامی شروع کر چکی ہے یا ابھی کچھ ارادے ہیں مزید؟ دیکھیں، پاکستان میں تو ہم پوری طرح فعال ہیں۔ ملی یکجہتی کونسل کا میں سیکریٹری جنرل بھی ہوں۔ آئی نو۔ اس میں تو ہماری الحمدللہ نشستیں بھی رہتی ہیں۔ ابھی 2-3 دن کے بعد ہم پوری لیڈرشپ کی ایک آن لائن کانفرنس بھی کر رہے ہیں۔ اسی میں ہم طے کریں گے کہ مرکزی لیڈرشپ کا بھی اجلاس کریں اور تمام لوگوں کو ہم جمع کریں، جو خاص طور پہ ایران اور اسرائیل کے تناظر میں ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بھی عالمی سطح پر میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً جماعت اسلامی کا اس میں بہت اہم رول ہے اور ہمیشہ بہت اہم رول ہوتا ہے، لیکن یہ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ کوئی ایک پارٹی کو رول ادا کر سکتی ہے۔ اچھا، یہاں میں جماعت اسلامی کا تذکرہ پتہ کیوں کیا ہے؟ بنگلہ دیش میں دیکھیں، آج تک قربانیاں تھیں، اتنے سالوں کے بعد اس کا پھل ان کو مل گیا، اور اسی طرح پاکستان میں بھی جماعت اسلامی کا بڑا فعال کردار رہا ہے۔ اپنا اسٹوڈنٹس یونینز میں ہم نے دیکھا ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے معاملات میں، لوگوں کی خدمت کرنے میں، لوگوں کی غربت کے حوالے سے، ہاسپٹلز کے حوالے سے۔ تو ایسا کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے سر، ذرا بتائیے کہ یہ درد دل ہے کہ جی آپ امت مسلمہ کو مار کھاتے ہوئے دیکھیں۔ میں آپ سے یہی کہہ رہا تھا نا، لبنان میں یہ سمجھنا کہ بھی جماعت اسلامی تنہا یہ کام کر لے گی، یہ خواہش تو اچھی ہو سکتی ہے، مشکل ہے، مشکل بھی نہیں ہے جی، لیکن اس کے لیے تو ایک مسلسل ورکنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ الحمدللہ وہ کام ہم مسلسل کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں جو اسلامی تحریکیں، اسلامی تنظیمیں موجود ہیں، اب
پارٹیوں کا، اسلامی تحریکوں کا اپنا ایک ڈومین اور اپنا ایک دائرہ ہے. جی. پھر جو مسلمان ممالک ہیں اس کے اندر حکمرانی اور اقتدار کا اپنا ایک دائرہ ہے. اب ان دونوں چیزوں کو کسی ایک نقطے پر اکٹھا کرنا یہ لازمی طور پر، اور یہ الحمدللہ حالات نے کچھ امکانات پیدا کر دیے ہیں ٹھیک. کہ جس میں حکمرانوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ بھی وہ سیاسی، سفارتی، عسکری، علمی، ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ایک ایجنڈے پر آئیں. اور اسی طرح جتنی بھی اسلامی ممالک ہیں، وہاں جتنی بھی اسلامی تنظیمیں اور تحریکیں موجود ہیں، انہیں جو ملی یکجہتی کونسل طرز کا ایک تجربہ ہے وہ دیگر ممالک کے اندر بھی اختیار کیا جانا چاہیے، تاکہ ایک دینی اور نظریاتی محاذ پر بھی وہاں عامت الناس کو اکٹھا کیا درست ہے. جائے، اور ریاستوں کی سطح پر بھی ایک حکمت اور اس کا پرچار بھی بڑا ضروری ہے. اسی طرح آپ بنگلہ دیش کا آپ نے ذکر کیا. الحمدللہ جماعت اسلامی کے لوگوں نے جو ایک دو قومی نظریے کی بنیاد پر اور بنگلہ دیش میں بھی اسلام کی بنیاد پر جو قربانیاں دی تھیں، انہیں سمجھا جا رہا تھا کہ اب وہ مٹ گئے، ختم ہو گئے، لیکن وقت اور حالات نے یکدم ایک پلٹا کھایا ہے. کیونکہ بنگلہ دیش میں جس طریقے سے انڈیا سمجھ رہا تھا کہ وہ اس کا انداتا ہے، اس کا مالک ہے، اس کی ہر چیز کو ڈکٹیٹ کر رہا تھا، وہ نفرتیں بنگلہ دیش کے عوام کے اندر پوری شدت کے ساتھ پنپ رہی تھی. میں کئی مرتبہ بنگلہ دیش گیا، اس کے چپے چپے سے یہ آواز آتی تھی کہ ہم انڈیا کے غلام بن کے نہیں رہ سکتے. لیکن شیخ مجیب الرحمان کے خاندان نے، حسینہ واجد نے عوام کی آواز کو سننے کے بجائے انڈیا کو بالادست کر دیا. تو وہی ایک رد عمل اس صورت میں پیدا ہوا کہ وہاں کے نوجوان اٹھے، بیدار ہوئے، اور جس طرح آپ دیکھیں کہ بھی تاشقند کے بعد بھٹو ایک لیڈر بنے تھے، ایک ہی واقعہ تھا. ایک ہی واقعہ تھا. اور جس سے جو آمریتوں کے خلاف ایک نفرتیں پکی ہوئی تھیں، وہ حالات نے بالکل یکسر بدل دیا. یہی کیفیت بنگلہ دیش میں بھی ہوئی ہے. جو نفرتیں ساری پل رہی تھیں، پک رہی تھیں، اکٹھی ہو رہی تھیں، نوجوان نکلے ہیں، اٹھے ہیں، اور اس میں بلا شبہ وہاں کی جو نظریاتی طاقت تھی، دینی طاقت تھی، ان کی بھی ایک بہت بڑا رول اور کردار تھا. اصل شکست تو انڈیا کو ہو رہی ہے. رنگ، نسل، فقہ کو بالائے طاق رکھ کے انہوں نے ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ سارا عمل کیا. اثر نو اکٹھے ہوئے. بالکل ایسے ہی. اور اصل شکست تو انڈیا کو ہو رہی ہے.